السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں مفاہمت کو متعارف کروانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے خود سندھ پولیس کے سربراہ کی مفاہمت کی کوشش بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو گئی۔ مفاہمت کی کوشش کے دوران سندھ پولیس کے سربراہ کی ایک بہت بڑی پیشکش جو انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دی، وہ پیشکش بھی ان کی مددگار ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ پیشکش کیا تھی، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سے عوامل، وہ کون سی انکوائری، وہ کون سا معاملہ ہے جس کے نتیجے میں ایف آئی اے کی ڈی جی کو جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی تبدیلی جو ہے ناگزیر ہو گئی ہے۔ وہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کس طریقے سے انتظار قتل کیس جو ہے وہ خود مقدس حیدر کے پروموشن کی راہ کی سب سے بڑی دیوار بن گئی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے سندھ کی جیلوں کے 39 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے گریڈ 16 میں پرموٹ کر دیا، جو کہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن ان کا پرموشن جو ہے مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے رشوت کے عوض اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اور پروگرام میں پھر آخر میں ہم 3400 برطرف پولیس اہلکاروں کی بحالی پر بات کریں گے کہ آیا یہ بحال ہونے جا رہے ہیں یا کہ صرف ان کو ایک بحالی کا جو ہے ایک ناٹک ان کے ساتھ رچایا جا رہا ہے۔ اس بحالی، اس 3400 پولیس اہلکاروں کی برطرفی اور اس میں سے بعض کو جو بحال اس وقت کیا گیا تھا، اس میں بھی جو ہے پکنگ چوز کا زہریلا فارمولہ استعمال کیا گیا تھا، یعنی اقربا پروری کے نتیجے میں جو ہے اپنوں کو جو ہے اندھا بانٹے، اپنوں کو ریوڑیاں کے مصداق اپنوں کو جو ہے اس وقت بھی جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہے انہیں معمولی ٹیسٹ کے بہانے دوبارہ سے بحال کر دی، اور وہ اس وقت بھی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جو ہے ایک برطرف حیدرآباد کے جو کانسٹیبل ہیں شہزاد کا ایک 1.5 منٹ کا جو ہے ان کی سپیچ بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں جو ہے مفاہمت کی پالیسی کو متعارف کروانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت نے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کی مفاہمت کی کوشش بہت ہی بری طریقے سے ناکام بنا دی۔ گرچہ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود سندھ کے چیف سیکرٹری ممتاز شاہ اور سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے مشتاق مہر کی جو ہے 1 to 1 جو ہے وہ سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ رسمی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی جو فاصلے تھے وہ فاصلے بدستور اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ انہی فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے خود چیف منسٹر کے پی ایس او کے دفتر کے چکر لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو مفاہمت کرنا چاہتے ہیں سندھ کے وزیر سے، وہ مفاہمت کی کوششوں میں وہ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ سندھ کے پولیس کے سربراہ جو ہے وہ اپنی اس کوشش میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو گئے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی پیشکش بھی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود ان کی پی ایس او سے کی تھی، فاروق بشیر سے، کہ اگر آپ لوگ مجھے جو ہے فروری تک جو ہے برداشت کر لیں، فروری تک اگر مجھے آئی جی سندھ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیں، تو پھر ایک اور بورڈ جو ہے سلیکشن بورڈ جو ہے فروری میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پروموشن بورڈ میں جو ہے وہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کے پی ایس او فاروق بشیر کو گریڈ 19 سے 20 میں ہر حال میں پرموٹ کر دیں گے۔ اس کی یقین دہانی جو ہے اس مفاہمت کے دوران جو ہے یقین دہانی کروائی گئی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی جو ہے یہ پیشکش، ان کی یہ جو آفر تھی، یہ رد کر دی گئی کہ ہمیں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ پہلے بھی جو ہے وہ آپ اسی طریقے کی یقین دہانی
کرنے کے بعد جو ہے وہ 30 ستمبر کے پروموشن بورڈ کے اجلاس میں گئے تھے، اور وہاں پر جو آپ نے گل کھلائے وہ سب کے سامنے، اور آپ کے گل کھلانے کے نتیجے میں جو ہے وہ فرخ بشیر جو ہے وہ ایک ڈیو پروموشن سے، ایک جائز پروموشن سے جو ہے بلا وجہ جو ہے محروم کر دیے گئے۔ تو اب آپ پر کس طریقے سے دوبارہ بھروسہ کیا جائے؟ یہ صرف ایک حربہ ہے اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے کہ فروری تک آپ کو آئی جی رکھا جائے، اور اس کی بات کی کیا گارنٹی کہ اس کے بعد بھی آپ جا کے پروموشن بورڈ میں وہی سب کچھ کریں جو آپ 30 ستمبر کے بورڈ میں کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ پیشکش جو ہے وہ رد کر دی گئی۔ یہ خود سی ایم ہاؤس کے جو ہے وہ انتہائی قابل اعتماد ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ بند کمرے میں ہوئی۔ اب یہ بند کمرے میں ہوئی ہے یا یہ گفتگو جو ہے خود فرخ بشیر سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ نے کی ہے، لیکن یہ پیشکش تھی سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے، ایک طریقے سے وہ اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کا ایک حربہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا، کیونکہ یہ بات اب عام ہو چکی ہے کہ محسن بٹ کو جو ہے وہ سندھ پولیس کا نیا سربراہ بنایا۔ لیکن آج ایک اطلاع اور بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع نے دیے کہ اب سندھ پولیس کے سربراہی کے دور میں جو ہے ایک اور شخصیت بھی شامل ہو گئے، یعنی کہ بلوچستان کے آئی جی جو ہیں رائے طاہر کا نام بھی جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اب لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی وہ بھی جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مند ہیں۔ وہ پہلے خود کراچی پولیس میں جو ہے ایز اے ایس پی جو ہے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور خود انہیں بھی جو ہے وہ مرتضیٰ بھٹو کے مرکزی ملزم کی حیثیت سے رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ وہ بھی جو ہے شاہد حیات کے ساتھ جو ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں قید رہے ہیں، خود واجد درانی کے ساتھ۔ تو اگر واجد درانی جو ہے اس کیس کے مرکزی ملزم ہونے کے ناطے خود سندھ کے آئی جی بن سکتے ہیں، اور خود شاہد حیات جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی بن سکتے ہیں، تو رائے طاہر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی جو بڑی قیادت ہے وہ ان سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تو اب ایک نیا نام بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا کہ خود رائے طاہر بھی جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ کی جو مفاہمت کی کوشش تھی وہ بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو گئی۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا اسی طریقے سے جاری و ساری رہنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایف آئی اے کے ڈی جی کا تبادلہ کیوں ناگزیر ہو گیا ہے؟ ایک بہت بڑی انکوائری جو ہے وہ ایف آئی اے میں چل رہی ہے۔ ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ کچھ حساس اداروں نے بھی اس کی جو ہے تحقیقات شروع کر دی۔ معاملہ ہے پیٹرولیم کا۔ یہ وہ پیٹرول ہے جو کہ کووڈ-19 کے شروع ہوتے ہی حکومت پاکستان نے سٹوریج کیا تھا، ذخیرہ کیا تھا۔ ذخیرہ شدہ پیٹرول پاکستان کے پاس جو ہے تقریباً 10 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ پیٹرول کو ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ اس وقت جو ہے انتہائی سستے داموں یہ پیٹرول کا ذخیرہ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہی ذخیرہ شدہ پیٹرول جو سستا خریدا گیا تھا اوگرا والوں سے ملا کر جو ہے اسے موجودہ ریٹ پر جو ہے انتہائی مہنگے داموں، یعنی 10 روپے کے لیٹر پر خریدا ہوا جو ہے وہ 100 روپے لیٹر پر انہوں نے فروخت کیا، جس میں کوئی 10 کمپنیاں جو ہے اس میں ملوث ہیں، 8 کمپنیاں پیٹرول کمپنیاں، جس میں سے جو ہے وہ 3 کمپنیاں جو ہے وہ تو بہت بڑی کمپنیاں ہیں جن کے پاس 93% کا شیئر ہے، اور 7% کا شیئر جو ہے چھوٹی کمپنیوں کے پاس ہے۔ جو چھوٹی کمپنیاں ہیں ان کے خلاف تو ایف آئی اے نے کارروائیاں کی اور ان کو گرفتار بھی کیا، چالان بھی کیا، اور اوگرا والے بھی پکڑے گئے۔ لیکن یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ 93% کے شیئر ہولڈر تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انہیں کلین چٹ دیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے۔ کلین چٹ کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ یہ کھربوں روپوں کی کرپشن اس میں کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ خود پرائم منسٹر کو بھی گئی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے حساس اداروں نے
دوسری جگہوں پر بھی بھجوا دیا. اب ان رپورٹوں کے نتیجے میں ہی کہتے ہیں کہ خود یہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے DGFIA پر اس وقت گر رہا ہے, اور ان کی تبدیلی جو ہے اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی, جس کا ذکر میں کل اپنے پروگرام میں کر چکا تھا کہ ان کو تبدیل کیا جائے. تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اب سامنے آئی کہ یہ انکوائری جو ہے یہ ان کے گلے پڑ چکی ہے کہ یہ ان کے چین آف کمانڈ میں کتنی بڑی ایک میگا کرپشن ہوئی ہے. میگا کرپشن ہوئی ہے 3 بڑی کمپنیوں کو جو کہ اس حرام خوری میں اور یہ ذخیرہ شدہ جو اربوں روپوں کا پیٹرول جو انہوں نے بیچا ہے, اس میں جو ڈنڈی ماری ہے خود FIA نے, جو بددیانتی کی ان کو کلین چٹ دے کر, اور چھوٹی کمپنیوں کے خلاف جو کارروائی کی, تو اس پر جو ہے یہ اب تحقیقات آگے بڑھی ہے, اور اب اس کے نتیجے میں جو ہے DGFIA کو تبدیل کیا جا رہا ہے. نئے DGFIA کے حصے سے جو ہے انعام غنی کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ممکن ہے کہ خود AD خواجہ کو بھی جو ہے DGFIA لگایا جا سکتا ہے, اور امیر شیخ بھی ممکن ہے کہ انہیں بھی یہ, اور خود خالق شیخ کو بھی جو ہے DGFIA کی پوسٹنگ دی جا سکتی ہے. ناظرین, چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. انتظار قتل کیس جو ہے وہ بالآخر کہتا ہے نا کہ ظلم پر ظلم مٹ جاتا ہے کیا, خون پر خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے. اب انتظار قتل کیس جو ہے وہ گلے پڑ گیا, یعنی کہ پرموشن جو ہے وہ مقدس حیدر کی جو ہے وہ رک گئی ہے. یہ کنفرم ہو چکی ہے. خود اسٹمیٹڈ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 30 ستمبر کا جو پرموشن بورڈ تھا, اس پرموشن بورڈ کے جو معزز ممبران نے آنکھ بند کر جو ہے مقدس حیدر کو بھی گریڈ 19 سے 20 کے لیے موضوع قرار دیا تھا, جس طرح سلام شیخ کو کیا تھا, اس طریقے سے یہاں بھی آنکھ بند کی گئی تھی. لیکن اب سیکٹری اسٹیب جو ہے خود عبداللطیف کے علم میں جب ساری صورتحال آ گئی, پوری رپورٹ آ گئی انتظار قتل کیس کی کہ کس طریقے سے اس میں ویپن جو تھا 9mm کا پسٹل وہ خود مقدس حیدر کا استعمال ہوتا, اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ رپورٹ انہوں نے آگے بڑھائی, اور ویٹو پاور کو استعمال کرتے ہوئے ان کا پرموشن جو ہے روک دیا گیا. اب وہ گریڈ 90 سے 20 میں نہیں جا سکیں گے عبدالسلام شیخ کی طرح سے. ناظرین, انتظار قتل کیس کا اگرچہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن اس میں ایک پولیس انسپکٹر کی انوالومنٹ سے, یعنی کہ وہ ایک طریقے سے وعدہ معاف گواہ ہے یا چشمدید گواہ ان تمام تر صورتحال کا, کچھ چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں, جو کہ میں 1-2 روز میں اپنے پروگرام میں اس کو نشر کروں گا کہ پورے کا پوری کہانی جو ہے وہ اس وقت پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس انسپکٹر کے جرأت مندانہ اقدام سے. وہ انسپکٹر کون ہے, اس کا ذکر میں 1-2 دن میں اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. ناظرین, کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ حق و سائق کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. سندھ کی جیلوں کے 39 افسران جو کہ گریڈ 14 کے تھے, یعنی کہ ان کو اپائنٹ کیا تھا 2010 کے اندر, اگست 2010 میں جو ہے, اس وقت کے IG جیل خانہ جات جو تھے غلام قادر تھیبو, اور DIG تھے اس وقت کے نصرت منگن, جو کہ اس وقت مفرور ہیں امریکہ میں, وہ تھے. اور خود قائم علی شاہ کا حکومت تھی, CM چیف منسٹر وہ تھے. اس وقت جو ہے سیاسی اثر رسوخ والوں کے جو بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو جو ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے حصے سے انہیں اپائنٹ کر دیا تھا گریڈ 14 میں. اب ان میں سے جو ہے پھر 3 جو بہت ہی با اثر تھے, جس میں سے ایک تو خود نصرت منگن کا بھانجا بتایا جاتا ہے, ان کا بھتیجا ہے, ان کا یاسین منگن ان ہیں, اور خود غلام قادر تھیبو کے صاحبزادے ہیں, قادر تھیبو ہیں. اس طریقے سے جو ہے خود خورشید شاہ کے کوئی قریبی کزن ہیں منظور شاہ, ان تینوں کو جو ہے وہ گریڈ 17 میں پرموٹ کر دیا گیا تھا. یعنی کہ 14 کے تھے اور 17 میں ان کو پرموٹ کر دیا, حالانکہ 17 کی جو پوسٹ ہے 16 کی پوسٹ ہے کمیشن کے تھرو آتی ہے, کمیشن کے امتحان کے بغیر آپ اس کو نہیں اپائنٹ کر سکتے. یہ تو انہوں نے خود ہی اپائنٹ کیے تھے, انلیگل تھا. اس کا معاملہ جو ہے خود اس وقت نیب میں بھی زیر تفتیش ہے. نیب یہ بھی معلوم کرے کہ آخر یہ اختیارات کس نے استعمال کیے اور کس نے ان کو پرموٹ کیا.
اب ان کی جو پوسٹنگ ہے، قادر تھیبو جو ہے وہ لانڈی کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے. اس طریقے سے جو ہے منظور شاہ جو ہے وہ خورشید شاہ کے اپنے آبائی علاقے سکھر کے جیل کے اس وقت ان کے پاس سپرنٹینڈنٹ کا چارج ہے. 19 کا چارج جو ہے وہ 17 کے گریڈ کے افسر کو دیا گیا ہے. اور خود یاسین منگن جو ہے وہ اس وقت وائس پرنسپل ہیں حیدرآباد ٹریننگ اسکول کے، جو جیل پولیس ہیں ان کے جو ہے وائس پرنسپل ہیں. اب اس میں جو باقی یہ جو 39 تھے، اس میں سے 3 تو یہ ہو گئے، باقی 36 جو تھے ان کا اب اس سب کا ملا کے جو ہے اب پرموشن انہوں نے جاری کر دیا، ان کو پرموٹ کر دیا گریڈ 16 میں. نہیں، عجیب سا مذاق ہے کہ وہ آلریڈی گریڈ 17 میں کام کر رہے ہیں، لیکن آن دا ریکارڈ جو ہے وہ اب گریڈ 16 میں ان کا پرموشن ہو گیا. اور یہ پرموشن جو ہے یہ مبینہ طور پر جو ہے 5 کروڑ روپیہ رشوت کے عوض یہ پرموشن ان کو دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اب اس کے لیے سارا جو یہ پہلے ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک سمری بھجوائی تھی خود نصرت منگن نے چیف منسٹر جو تھے سندھ مراد علی شاہ کو. تو مراد علی شاہ نے اس سمری کو یہ کہہ کر ریفیوز کر دی تھی کہ بھئی اس کو آپ گریڈ 16 میں کیسے پرموٹ کر سکتے تھے. کہ گریڈ 16 جو ہے یہ کمیشن کے تھرو ہے اور ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے ہم اس کو پرموٹ اس میں نہیں کر سکتے، یہ اللیگل ہو جائے گا. تو وہ انہوں نے سمری ریفیوز کر دی تھی اس وقت جب خود نصرت منگن IG جیل خانہ جات تھے. اب جو ہے اس وقت جو سیکشن افسر ہیں میر محمد چنا خود اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے یہ سارا گیم کیا ہے. اطلاع یہی ملی ہے کہ انہوں نے یہ سارا چکر چلایا ہے، ان تمام ممبروں سے، ان اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحبان سے جو ہے معاملات طے کر لیے. یعنی 5 کروڑ روپے کی ڈیل ان سے ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے خود قانون کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے ریگولیشن ونگ میں جو ہے وہاں کے جو سیکشن افسر مقصود میمن سے انہوں نے رابطے کیا، جو کہ چیف سیکریٹری کے آفس میں ان کا آفس ہے، بیٹھتے ہیں وہاں پر. ان سے رابطہ کیا اور ان سے قانونی رائے لی کہ کیا ایڈاک پر جن لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا ان کو ہم پرموٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جس پر جو ہے مقصود میمن نے بھی ان سے ڈیلنگ کی کہ اتنے اگر آپ دمڑے دو گے تو پھر میں جو ہے اس پر رائے آپ لوگوں کے حق میں دے دوں گا. اس طریقے سے اس ریگولیشن ونگ کے سیکشن افسر مقصود میمن نے جو ہے وہ اپنی قانونی رائے دی کہ آپ ان کو پرموٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ان کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے خود میر محمد چنا سیکشن افسر ہے، انہوں نے جو ہے پھر یہ نوٹیفیکیشن جو ہے خود موجودہ جو ہوم سیکرٹری قاضی سے جو ہے یہ آرڈر، ایک غیر قانونی آرڈر جو ہے ان سے جاری کروا دیا، جس کی قانونی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. خود یہ میر محمد چنا جو ہے یہ اس سے قبل جو ہے وہ سیکشن افسر کے طور پہ جو ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے. وہاں ان کی ایک بہت بڑی کرپشن پکڑی گئی تھی، جس کے بعد ان کو وہاں سے ریورٹ کر کے ایز اے اسٹینوگرافر کے طور پر ان کو وہاں سے تبدیل کر کے جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھجوا دیے گئے تھے. اور بعد میں یہاں پر انہوں نے مبینہ طور پر ساز بس کر کے دوبارہ سے جو ہے یہ سیکشن افسر بننے میں کامیاب ہو گیا. اور آج معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ ایک اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اور 39 جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے جو کہ گریڈ 14 کے تھے، انہیں بغیر کسی کمیشن کے امتحان کے انہیں گریڈ 16 میں پرموٹ کر دیا، جو کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی جو ہے کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تو اس پر تو خود سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو جو ہے از خود نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سیاسی اثر رسوخ رکھنے والوں کے بچوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیل جو ہے گریڈ 14 میں بھرتی کیا تھا اللیگل. اس کے بعد اب انہیں کمیشن سے پاس کروائے بغیر ہی ان کو گریڈ 16 میں پرموٹ کر دیا گیا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب کہ کس طریقے سے 3400 پولیس اہلکار جو برطرف کیے گئے ہیں. اس وقت 2011 میں 10 میں جو یہ ان کو جو برطرفی ان کی ہوئی تھی، اس وقت بھی کمیٹیاں بنی تھی. اور کمیٹیوں کے ذریعے اس وقت جب ان کو MPs کی، MNAs کی اور سیاسی لوگوں کی جو رشتہ دار تھے وہ جو ڈسمس ہو چکے تھے، ان کو بحال کرنے کا جب پریشر پڑا تھا خود اس وقت کے IG AD خواجہ پر، ثناء اللہ عباسی پر، دوسرے لوگوں پر، تو انہوں نے کمیٹی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کلیئر کر کے ان کو دوبارہ جو ہے ری اسٹیٹ کر دیا تھا. یعنی کہ اس میں بھی جو ہے
پکنگ چوز کا زہریلا فارمولہ یعنی اقربا پروری کا استعمال کیا گیا، وہی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، جن کی سفارشیں تھیں اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بحال کر دیا۔ جن کی سفارشیں نہیں تھی وہ پچھلے 10 سالوں سے جو ہے وہ اپنی بحالی کے لیے ٹکرے مار رہے ہیں دیوار سے، ادھر مظاہرے کریں ادھر مظاہرے کریں، کوئی ان کی آہ و پکار سننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہ اس میں 13 جو ہے خود پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ خود بلاول بھٹو کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے جاتے ہوئے جو ہے ان کی ٹرک سے جو ہے وہ ایک بمبار ٹکرا گیا اور وہ 13 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کو بھی جو ہے بے حیثی کی انتہا دے کہ آج تک کسی نے ان کو شہید بھی ڈکلیئر نہیں کیا، اور نہ وہ جو معذور ہے ان کو کسی نے کوئی جو واجبات ہے کوئی کمپنسیشن نہیں ملی، نہ شہیدوں کو ملی نہ ان کو ملی، نہ شہیدوں کے جو ورثاء ہیں ان کی کسی نے داد رسی کرنے کی زحمت گوارا کی۔ اتنی زیادہ بے حسی کا مظاہرہ جو ہے خود سندھ پولیس کے سندھ سے رہنے والے 34 نوجوانوں، ان کے خاندان والوں سے کسی اور نے نہیں، خود سندھ ہی سے تعلق رکھنے والے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور دوسرے بڑے بڑے افسروں نے اتنا ناروا سلوک رکھا کہ جو اب اس وقت سراپا احتجاج بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں لالی پاپ اور ان سے ٹوپی ڈرامے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو ہے کمیٹی ایک بنا دی گئی ہے، کمیٹی کی وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے ایک شہزاد رائے کانسٹیبل ہیں حیدرآباد کے، ان کی 1.5 منٹ کی اسپیچ آپ سنیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اس کمیٹی کو، کمیٹی بنانے والوں کے منہ پر مارتے ہیں کہ یہ کمیٹی اپنے پاس رکھو، یہ کمیٹی کا مقصد صرف اور صرف ہمیں بے وقوف بنانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کمیٹی کے ذریعے آپ ہمیں دوڑا رہے ہیں کہ آپ جب تک دوڑو گے نہیں تو آپ کو ہم امتحان میں پاس نہیں کریں گے۔ 12 سال پہلے ان کی عمریں کیا تھی اور اب ان کی عمریں کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کمیٹی والوں کو کہ یہ اس امتحان میں نہیں دوڑ سکیں گے، تو نہ دوڑیں گے نہ ہم ان کو بحال کریں گے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ انہوں نے وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جو یہ 3400 پولیس والے سمجھ گئے کہ ان کو ایک بار پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک بار پھر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی روکڑا ہے کہ وہ رشوت دے کے خود کو بحال کرا سکے۔ جن کے پاس رشوت تھی یا جن کے باپ زندہ تھے ان کو حرامی کون کہنے کے مصداق، وہ تو سب کے سب بحال ہو کے دوبارہ ملازمت پر آ گئے، اور یہ جو بیچارے لاوارث ہیں، سندھ کے دھرتی کے لاوارث بیچارے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، انہیں کوئی بحال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو جو ہے ڈسمس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر انہیں دکھا دیا جاتا ہے، اور جنہیں بحال کیا جاتا ہے ان کے سامنے سپریم کورٹ کے آرڈر کو پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ دورہ معیار آخر کب تک چلتا رہے گا؟ اب میں انہی 3400 پولیس اہلکاروں کو جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں ہر ہفتے جو ہے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ آپ لوگ جو اگر اپنی کوئی اسپیچ دینا چاہتے ہیں، اس طرح آج کے پروگرام میں جو ہے وہ حیدرآباد کے کانسٹیبل جو ہے شہزاد رائے کا جو ہے وہ 1.5 منٹ کا جو اسپیچ ہے، آپ لوگ جو ہے اپنی اسپیچ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے 1.5 منٹ کی اسپیچ جو ہے وہ مجھے بھیجوا دیں، تو میں روز کی بنیاد پر اپنے پروگرام کے آخر میں پکار کے نام سے ایک عنوان ہوگا، اس میں اس کو شامل کروں گا۔ لیکن احتیاط یہ کریں کہ آپ اپنے دل کی بڑاس جذبات کا اظہار بے شک آپ کریں، غم و غصے میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار جو ہے 1.5 منٹ کے اندر کریں، لیکن خدا را اس میں اخلاق کا جو ہے خیال رکھیں، اخلاقیات کا خیال رکھیں، گالم گلوچ نہ کریں، لیکن بے شک آپ اپنے جذبات کا، اپنے غصے کا اظہار کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس نے یہ ناانصافی کی۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چلتے چلتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ سندھ پولیس کے سربراہ کے کاروباری پارٹنر جو ہے گوپال کی سفارش پر ایک بار پھر حاجی ثناء اللہ کو جو ہے رضویہ تھانے کا ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی ویسٹ کے دفتر میں دیکھا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ آئی جی آفس سے جو ہے خود ویسٹ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو ایک فون بھی موصول ہو چکا ہے۔ وہ آج یا کل جو ہے خود حاجی ثناء اللہ کو رضویہ تھانے کا دوبارہ ایس ایچ او لگا دیا جائے گا، جہاں ان کے خلاف جو ہے خود اسپیشل برانچ کی جانب سے 41 آئی آر جو ہے وہ بھجوائی گئی تھی
کراچی پولیس کو کہ کس طریقے سے رضویہ کے علاقے میں جو ہے منشیات اور دوسرے آرگنائز جرائم جو ہے خود ایس ایچ او کی مبینہ سرپرستی میں چل رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان 41 آئی آر کے باوجود جو ہے کیا ویسٹ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب حاجی ثناء اللہ کو جو ہے رضویہ تھانے یا کسی اور تھانے کا ایس ایچ او لگاتے ہیں کہ نہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. حنیف صاحب السلام علیکم. میں شہزاد آرائی فرام سندھ سے. میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ویڈیو ان افسران کے حوالے کرتا ہوں جنہوں نے ایک جھوٹی کمیٹی بنا کر پھر سے برطرف پولیس اہلکاروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصل میں ہمیں برطرف کرنے کی وجہ ہی صرف یہ تھی کہ پنجاب کے پی کے اور افغانستان کے لوگوں کو سندھ پولیس کے اندر جوائننگ دی جائے. تو یہ جو لوگ آج کل ایک انہوں نے کمیٹی جو تشکیل دی ہے، اس کمیٹی کو ہم نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کمیٹی میں اپیئر ہوں گے. اور ایک خاص مقصد کے ذریعے سندھ کے 3400 پولیس اہلکاروں کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا. سندھ کے ایماندار آئی جی اے ڈی خواجہ، ایماندار ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی نے انہوں نے مل جل کر ایک سندھ کے خلاف سازش رچی جس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. اس کے اندر ان کے ایک دوست تھے جو اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے جج تھے، مسلم ہانی صاحب نے ان کے ساتھ مل کر سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم مچایا. میں پھر ان کو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور انشاءاللہ ایک لائے عمل تیار کر رہے ہیں برطرف پولیس اہلکار. انشاءاللہ اب جو بھی احتجاج ہوگا وہ سندھ اسمبلی کے باہر ہوگا. اس کے اندر کوئی بھی نقصان ہوا تو اس نقصان کی ذمہ دار سندھ حکومت اور سندھ پولیس دونوں ہوں گے.